حق بن کر یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کاشی کی ایک مجبور ماں کی تصویر دکھاؤں گا جس کے پیروں پر ایک لاش پڑی ہے اپنے بیٹے کی۔ میں آپ کو لقمانیہ تلک ریلوے اڈے کی اور مہاجرین کی بس کس طرح پلٹ گئی، ایسے ہنگامہ خیز، افسوسناک اور خوفناک تصویریں بھی آئی ہیں، ویڈیوز بھی آئی ہیں جس پر تبصرہ کرنا ہے۔ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارا کہاں اس وقت کام چل رہا ہے۔ یہ تصویریں پھر آئی ہیں، آپ کی امانتیں ہم لوگوں نے جہاں پر پہنچائی ہیں، یہ یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بار بار کہہ بھی رہا ہوں، الگ الگ بستیوں میں الگ الگ انداز میں لوگوں تک پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ لوگوں کو پہاڑوں سے نیچے جمع کر کے ان لوگوں تک جو مجبور اور بےکس ہیں ان تک پہنچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ تازہ ترین ویڈیو بھی آ گئی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے آپ کے پاس ویڈیوز بھی دکھاتے رہیں گے، جو دعائیں ہو رہی ہیں وہ بھی سناتے رہیں گے۔ بہت ساری بستیاں ابھی بھی بچی ہوئی ہیں، تقاضے بہت زیادہ آ بھی رہے ہیں۔ آپ لوگ جن لوگوں نے ابھی تک حصہ نہیں لیا ہے ضرور شریک ہو جائیں۔ نیچے نمبر دیا جا رہا ہے واٹس ایپ کا، اس پر جو ہے آپ لوگ میسج کریں، اس میں آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ آئیے، آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعائیں ہوئی ہیں، جو لوگ امانتیں پہنچاتے ہیں، جو سیدھی بات کے ناظرین ہیں، تو آپ لوگ بھی کچھ آمین کہہ لیں۔ ان بےکس مجبور لوگوں کی ساتھ شاید جو ہے دعائیں قبول ہو جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں سناتا ہوں کیونکہ آپ ہی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، آپ ہی کی مدد سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں آپ لوگوں کا حصہ بہت زیادہ ہے اور آپ ہی اس کے حقدار بھی ہیں۔ تھوڑی سے آمین کہیں، پھر میں لوٹ کے آتا ہوں۔ الہ العالمین، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ کے روزوں کو قبول فرما۔ الہ العالمین، خصوصاً اس وقت یہ جو ہمارے علاقہ لاٹھی کے اندر سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ جو امداد فراہم ہوئی ہے، یا اللہ یہاں کے غریب عوام، غریب و نادار اور مفلس لوگوں اور خصوصاً یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے جو سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ راشن تقسیم ہو رہا ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ، خصوصاً سیدھی بات فاؤنڈیشن کے چیئرمین مولانا انصار عزیز ندوی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، تمام جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ، خصوصاً سیدھی بات کے جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں اور ان کے معاونین ہیں، یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا اللہ، خصوصاً جن لوگوں کے امداد سے اور جن کے مال سے یہ مال یہاں تک پہنچا ہے اور جن لوگوں کی کوششوں سے یہ مال ان غریبوں تک پہنچا ہے، یا اللہ ان تمام خرچ کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ، جن جن لوگوں نے یہ پیسہ خرچ کیا ہے، اپنا مال خرچ کیا ہے اس نیک کام کے لیے، یا اللہ یتیموں اور غریبوں کی امداد کے لیے، رب العالمین ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، مال جان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی تمام جائز حاجات۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو اس وقت کیا ہو رہا ہے بھارت میں ایک ایک تصویر کے حوالے سے بتانے کی کوشش کروں گا۔ دراصل یہ تصاویر، یہ ویڈیوز دیکھ کر کے میرے الفاظ ہی میری زبان کو ساتھ نہیں دے رہے۔
سب سے پہلے میں کاشی سے آئی ہوئی یہ تصویر دیکھ لیجئے گا. میں تصویر پیچھے سے دکھا رہا ہوں, سامنے سے نہیں دکھا سکتا. ایک ماں کی تصویر ہے, اس کے قدموں میں پڑا ہوا ہے اس کا بیٹا ہے. اس کی جان چلی گئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملی, اور جب مر گیا تو واپس لے جانے کے لیے بحیثیت انسان عزت و وقار کے ساتھ اس کو ایک ایمبولینس بھی نہیں ملی, ایک ایسی گاڑی بھی نہیں ملی. تو اب ایک گاڑی میں اپنے قدموں پر بیٹے کو ڈال کر کے ماں خود پریشان ہے کہ کیا کیا جائے. یہ وہ تصاویر ہیں جس کو دیکھنے کے بعد آسمان سر پر گر پڑے گا. ایک مجبور ماں اپنے نوجوان بیٹی کی لاش کے سامنے کس انداز میں بیٹھی ہے, اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. آئیے ایسی ایک تصویر ہے, میں آپ کو اور دکھاتا ہوں, ایک بوڑھی ماں کی. یہ دیکھ لیجئے گا, کہیں بھی جگہ نہیں مل رہی ہے مریضوں کی. میں اس پر کیا تبصرہ کروں, یہ ساری تصویر ہی بتا دی کہ اس وقت حالات کیا بنے ہوئے ہیں. اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ کو پل پل کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے آپ کو صحت دی, ان حالات سے آپ کو جو ہے آزمایا نہیں گیا اور آپ آرام سے گھر بیٹھے ہیں. تو یہ اس وقت کا سب سے بڑا شکر, بلکہ پل پل میں آپ کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے, کیونکہ اس وبائی دور میں جو حالات بنے ہیں وہ ناقابل بیان ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں مہاجرین کے حالات کیا ہیں, مزدوروں کے حالات کیا ہیں. لاک ڈاؤن سے پہلے کیا منظر تھا, اب لاک ڈاؤن کے بعد, کرفیو کے بعد کیا منظر ہے, یہ دیکھ لیجئے. دلی کی اس ویڈیو کو بھی دکھائیں جو آ رہی ہے. ناقابل بیان ہے, لوگوں کا جمگھٹا جمع ہوا ہے, الگ الگ حالات ہیں. لوگ مسافر جانا چاہتے ہیں مہاجر اپنے گھروں میں, بسوں کا بھی انتظام نہیں ہے. جتنے بسیں ہیں وہ پوری پر ہو چکی ہیں. خیر, بسوں سے اگر سفر کر رہے ہیں تو آگے جانے کے بعد کیا ہو رہا ہے وہ ویڈیو بھی دکھا دیجئے گا جو آ رہی اس وقت بھوپال جانے والی بس کے ساتھ جو حادثہ ہوا, یہ دیکھ لیجئے گا. دلی سے واپس جا رہے تھے طلباء اور مہاجر مزدور مدھیہ پردیش کی جانب. تیز رفتار بس نے ایسی پلٹا کھائی کہ جو اس میں 4 افراد کے ہلاک ہونے کی اور کئی افراد کے زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. ناظرین گرامی, بھوک مری سے ڈرتے ہوئے مزدور اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں, بیماری سے بچ کر کے اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں, تو جاتے ہوئے راستے میں بس جو ہے حادثے کا شکار ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں, ادھر کھائی اور ادھر نہر, جائیں تو کہاں جائیں, ایسے حالات ہیں اس وقت مزدوروں کے. یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ناظرین گرامی. آئیے اور بھی تصاویر میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ ہے جو اس وقت ممبئی کے لکمانیہ تلک جو ریلوے اڈہ ہے وہاں سے آ رہی ہے. یہ مہاجر مزدوروں کی لمبی قطار دیکھ لیجئے گا. حالات بہت برے ہیں. اس میں وہ افراد بھی ہیں جو روزے دار ہیں, وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں. الگ الگ طرح کے پریشان حال مزدوروں کے حالات دیکھ کر کے آپ خود اندازہ لگائیں کہ لاک ڈاؤن جو سچویشن ہم نے آج سے ٹھیک 1 سال قبل دیکھے تھے, اسی طرح کی چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں. ایسے میں ناظرین گرامی, گزشتہ سال مسلمان بہت زیادہ مہاجر مزدوروں کی مدد کی تھی, راستے گزرتے ہوئے, پیدل چلتے ہوئے. ایک بار پھر وہ ویڈیوز وائرل ہونے لگی ہیں, اور یہ ویڈیو بہت زیادہ آج وائرل ہو رہی ہے, جس میں مسلمان نوجوان مہاجر مزدوروں کو جو ہے سپلائی کر رہے تھے. میں لوگوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح گزر رہے ہیں, یو پی بہار جانے والے یا دیگر جہاں آپ لوگوں کے اگر اس راستے میں گھر پڑتے ہیں تو ضرور انتظام کریں. اس میں روزے دار بھی ہیں, مجبور بھی ہیں, بےکس بھی ہیں. ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بدلا دے گا, اور یہی چیز ہم لوگ ساتھ لے جائیں گے, باقی سب کچھ یہیں دھرا رہ جائے گا. لہٰذا اس وقت ایک بحران ہے مزدوروں کا جو چل نکلا ہے, اسی طرح کی سچویشن پیدا ہو رہی ہے. میں جو اس طرح کے سڑکوں کے آس پاس میں رہتے مسلمان ہیں ان لوگوں سے ضرور کہوں گا کہ ان مہاجر مزدوروں کی, اس میں مسلمان بھی ہوتے ہیں, جو روزے دار بھی ہوتے ہیں, ان لوگوں کا آپ لوگ ضرور خیال کریں, بلا فرق مذہب و ملت. یہ چیز ہم لوگوں کو بحیثیت انسانیت کرنا ہے. جیسے ہمارے اس وقت جو آ رہی ہے اس وقت کولار کی یہ تصویریں, یہ دیکھ لیجئے گا کہ اپنے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کوئی قریب نہیں آتا. ایسے قریب نہیں آتا کہ کئی دنوں تک لاشیں سڑ جاتی ہیں. اب یہ کرناٹک کے کولار کی ہے جہاں پی ایف آئی کے نوجوان جو ہے وہ ایک غیر مسلم کا انتم سنسکار کر رہے ہیں. اس کا اپنا کوئی بھی دور تک نظر نہیں آ رہا.
اور اپنے کس طرح چھوڑ جاتے ہیں. یہ تصویر جو گجرات سے آئی ہے اس کو دیکھ لیجئے گا. جو مکتوب نے اس کو جو ہے اپنے ویب سائٹ میں شائع کیا ہے. ہاں یہ دیکھ لیجئے گا. ڈیڈ باڈیز آف COVID-19 پیشنٹس پائل اپ ان ہاسپٹل فار 3 days. گجرات کا یہ منظر ہے, مکتوب نے شائع کیا ہے. ایسے چھوڑ جاتے ہیں کہ لاوارث لاشیں 3 دن تک سڑتی رہتی, کوئی آتا نہیں ہے. اور ویسے تو ہاسپٹل کا تو حالات آپ کو معلوم ہی ہے. ناظرین گرامی, یہ حالات بن چکے ہیں, بہت ہی بھیانک مناظر اس وقت ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. دوسری جانب فلسطینیوں پر, مسلمانوں پر ابھی بھی ظلم و ستم کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. یہ دیکھ لیجئے گا 2 مسلم نوجوانوں کو پکڑنے کے لیے یہ بزدل بھیڑیوں کا جھنڈ کس طرح ٹوٹ پڑا ہے 2 نوجوان مسلمانوں. یروشلم سے یہ آ رہی ہے آج کی تازہ تصویریں ہیں. اسرائیلی سولجرز کہا نہیں جاتا ان لوگوں کو, یہ بزدل بھیڑیے قاتل گنڈے اور دہشت گرد ہیں جو 2 فلسطینی نوجوانوں کو پکڑنے کے لیے پورے بھیڑیوں کا بزدل جھنڈ ٹوٹ پڑا ہے. یہ تصویریں آپ کو بتا دیں گی کہ یہ کس قدر بزدل اور کس قدر جو ہے یہ بھیڑیے خونخوار ہوتے چلے جا رہے ہیں اسرائیل. آئیے ناظرین گرامی اگلی خبروں کی جانب بھی بڑھتے ہیں. کورونا میں جو کچھ مہاجر مزدوروں کا خوف جو ہے وہ سامنے آیا, ویڈیو بھی بتائیں. اور ادھر خبر آ رہی ہے کہ وارنر اور ولیمسن نے بھی روزہ رکھا ہے. راشد خان, خلیل احمد اور مجیب الرحمان کے ساتھ جو مشہور کرکٹرز ہیں وارنر اور ولیمسن نے روزہ رکھا ہے, جن کی ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے. ایک طرف IPL 2021 پوری سرگرمی کے ساتھ جاری ہے اور دوسری طرف کئی مسلم کھلاڑی اس دوران رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار ایک روزہ سن رائزرز حیدرآباد کے کپتان ڈیوڈ وارنر اور مایہ ناز بلے باز کین ولیمسن نے بھی اپنے ساتھی مسلم کھلاڑیوں کے ساتھ روزہ رکھا. اس روزے کا تجربہ بھی انہوں نے ایک ویڈیو میں شیئر کیا, جسے اسپن گیند باز راشد خان نے اپنے انسٹاگرام سے شیئر کیا ہے. دراصل سن رائزر حیدرآباد کو کوئی میچ نہیں تھا, اس لیے وارنر ولیمسن نے بھی اپنے ساتھی کھلاڑیوں راشد خان, مجیب الرحمان, محمد نبی اور خلیل احمد کے ساتھ روزہ رکھنے کا عزم کیا اور روزہ پورا بھی ہوا. اور افطار کے وقت ان سے جب رد عمل پوچھا گیا تو ڈیوڈ وارنر نے کہا کہ میں بہت بھوکا اور پیاسا ہوں, میرا منہ سوکھ رہا ہے. راشد خان کے ایک سوال پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت مشکل عمل ہے. جب کین ولیمسن سے ان کی رائے پوچھی گئی تو انہوں نے کہا روزہ رکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. اس طرح سے انٹرنیشنل کھلاڑیوں کی جانب سے روزہ رکھنے پر جو ہے یہ خبر اس وقت پورے عالم میں انٹرنیشنل میں وائرل ہو رہی ہے اپنے مسلم کھلاڑیوں کے ساتھ. ادھر ناظرین گرامی سعودی عرب کے متعدد علاقوں میں شدید برفباری کے بعد سیلاب آ گیا ہے. حائل شہر اور عسیر ریجن میں برفباری کے بعد پہاڑوں اور نخلستانوں نے موٹی سفید چادر اوڑھ رکھی ہے. سعودی شہریوں اور مکینوں نے مکہ مکرمہ, العقیق اور دوسرے علاقوں میں شدید بارش کے بعد سیلاب کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی ہیں. شمالی مغربی صوبے حائل اور جنوبی مغربی ریجن عسیر میں شدید برفباری بھی ہوئی اور میدانوں اور پہاڑی علاقوں میں برف کی موٹی تہ جم گئی. ان علاقوں کے مکینوں نے بھی برفباری کے مناظر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے. اور اس طرح رمضان کے مہینے میں سعودی عرب میں اس طرح کی برفباری اور بارش کو لے کر کے جو ہے اس وقت ایک سکون کی سانس لیا جا رہا ہے. ناظرین گرامی, بنگال انتخابات کے بیچ میں الگ الگ طرح کے فیصلے لیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے. جی ہاں, مغربی بنگال اسمبلی انتخابات شروع ہوتی الیکشن کمیشن بڑے پیمانے پر افسران کے تبادلے کا آغاز کر دیا تھا. اس مرتبہ مشرقی بردوان اور بیر بھوم ضلع کے پولیس سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ کر دیا گیا. اس کے علاوہ آسنسول, درگاپور کے پولیس کمشنر کا بھی تبادلہ کر دیا ہے. نندی گرام کے انچارج پولیس آفیسر ناگیندر ناتھ ترپاٹھی کو بیربھوم کا پولیس سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا. ترپاٹھی نندی گرام میں تھے جہاں سے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور شوبھندو ادھیکاری کے درمیان کڑا مقابلہ ہے. بیربھوم کے پولیس سپرنٹینڈنٹ میراج کو ہٹا کر ناگیندر ترپاٹھی کو بیربھوم کا چارج سنبھالا گیا. اس طرح سے میراج خالد کو ہٹانا اور ناگیندر ناتھ ترپاٹھی کو ان کی جگہ پر لانا اور ناگیندر ناتھ ترپاٹھی کا اس علاقے سے ہونا جس علاقے میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور شوبھندو ادھیکاری آمنے سامنے ہیں, اس بات کو لے کر کے الگ الگ تبصرے اس وقت الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو لے کر کے کیے جا رہے ہیں. بعض جگہ تنقید ہو رہی ہے تو بعض جگہ اس کو صحیح فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اس طرح کے فیصلے کو لے کر کے بہت ہی زیادہ تنقید الیکشن کمیشن کو ہو رہی ہے کہ آخر مغربی بنگال میں الیکشن کمیشن عین موقع پر اس طرح کے فیصلے کیوں لے رہی ہے. بہرکیف معراج نام ہونے اور اس کی جگہ پر ترپاٹھی کا آ جانے پر جو ہے یہ خبر ایک بار پھر سرخیوں میں آ گئی. آئیے ناظرین گرامی, میں آپ کو لے چلوں البانیہ کی مسجد میں مسلح شخص نے حملہ کر کے 5 نمازیوں کو زخمی کر دیا ہے.
مشرقی یورپ کے ملک البانیہ کو آپ جانتے ہی ہیں. یہاں پر چاقو حملے سے 5 نمازی زخمی ہونے سے سرخیوں میں آ گئی ہے مسجد. پولیس کے مطابق چاقو سے مسلح شخص نے ترانہ کی مسجد میں نماز ظہر کے دوران رمضان کے مہینے میں نمازیوں پر حملہ کر دیا. پولیس کے مطابق 34 سالہ حملہ آور کو حملے کے فوری بعد گرفتار کر لیا گیا. حملہ آور پولیس کو مارچ میں کیے گئے ایک اور چاقو حملے میں بھی مطلوب تھا. زخمیوں کو اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے. پولیس کی جانب سے مزید کوئی تفصیلات نہیں بتائی گئی. آخر حملہ آور مسجد میں گھس کر کے کیوں حملہ آور ہوا نمازیوں پر، اس کا تعلق کس سے تھا، کیا کہیں ذاتی دشمنی تو نہیں، کہیں اسلاموفوبیا کا شکار تو نہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی تک پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ سامنے نہیں آئی ہے. لیکن ممکن ہے کہ شام تک جو ہے پولیس کی جانب سے کوئی آفیشیل بیان سامنے آ جائے تحقیقات کے بعد. ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے. اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے. تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے. تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار. سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار. سیدھی بات